سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار صاحب اور ان کے بھائی ہاشم جمع بخت جو کہ صوبائی وزیر تھے، دونوں کے خلاف انکوائری کا معاملہ ہے۔ لقی صاحب، یہ کہاں تک پہنچا؟ جس طرح آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کافی عرصے سے چیز چل رہی ہے اور ابھی تک معاملہ کوئی آگے بڑھا نہیں ہے، اب کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا کچھ پتہ چل سکا ہے؟ پہلے ہوا یہ تھا کہ رحیم یار خان کے وکیل رئیس احسن عابد، انہوں نے ایک درخواست دی تھی نیب میں کہ جی ان کے آمدنی سے زائد اثاثے ہیں، اور انہوں نے کچھ تفصیل بھی دی تھی۔ اچھا، پرٹیکولر میں بتاتا ہوں، ان دونوں کے والد مخدوم رکن الدین میرے دوست تھے، کراچی آتے تھے تو کراچی میں ہماری یوزول ملاقاتیں ہوتی تھی۔ ہم نے کراچی کی بہت سی فٹ پاتھیں جو ہیں ایک ساتھ ان کی پیمائش کی ہے، میں نے اور مخدوم رکن الدین نے، یہ ہاشم جمع بخت اور خسرو بختیار کے والد صاحب جو تھے، اور ہم نے بڑا ٹیکسیوں میں سفر کیا ہے۔ یہ میں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں، ہم نے ٹیکسی میں سفر کیا، ہم کہیں جانا ہوتا تھا تو ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے، نہ میرے پاس گاڑی تھی نہ مخدوم رکن الدین کے پاس گاڑی تھی۔ تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ اربوں خربوں کے معاملات ہیں ان کے، تو انہوں نے کہا کہ اثاثے جو ہیں ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں، اس کے اوپر کارروائی کی جائے۔ نیب نے کارروائی نہیں کی، یہ کورٹ میں چلے گئے۔ کورٹ میں جا کر انہوں نے بتایا کہ جناب نیب کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے، آپ نیب کو آرڈر کریں کہ وہ کارروائی کرے، ان کے آمدنی سے زائد اثاثے ہیں۔ اور نیب کو عدالت نے حکم دے دیا۔ عدالت نے جب حکم دے دیا تو اس کو بڑی مدت گزر گئی، نہ انہوں نے انکوائری شروع کی اور نہ ہی انہوں نے انویسٹیگیشن کرائی۔ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے ان حکومت کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک درخواست دی تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، نیب کے خلاف اور ان دو بھائیوں کے خلاف، چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال اور ڈی جی نیب لاہور جو ہیں ان کے خلاف درخواست دائر کی کہ جناب انہوں نے یہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں اور یہ انکوائری بھی نہیں کر رہے ہیں، اور اتنے تفصیلات ہم دے چکے ہیں تو یہ کارروائی نہیں ہو رہی۔ آج کی ڈیٹ فکس تھی تو آج کورٹ میں یہ پیش ہوئے، اور نیب کی نمائندگی کے لیے جو ہیں وہ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر پیش ہوئے، اور یہ خود ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے احسن عابد صاحب، یہ بھی پیش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں ایک اور ڈیٹ دے دیں، بلکہ ڈیٹ کے لیے کورٹ نے خود ڈیسائیڈ کیا اور کہا کہ ہم یہ ڈیٹ دے رہے ہیں۔ اس پر جو ہے نیب کے چیئرمین اور ڈی جی جو ہیں وہ اپنی طرف سے بتائیں کہ انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی ہے، اور ان دونوں بھائیوں کے اثاثوں کی تفصیلات کے بارے میں انہوں نے احسن عابد سے کہا کہ آپ مزید سرٹیفائڈ کاپیاں یا آپ اوریجنل جو چیزیں آپ کو جو ضروری ہیں وہ پیش کریں۔ تو اس لیے انہوں نے ان کے لیے جو نئی ڈیٹ ہے وہ 16 مئی مقرر کی ہے۔ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، اور اس میں چونکہ معاملات اربوں اور خربوں سے اوپر چلے گئے ہیں، اور ان کے پاس اب شوگر ملیں ہیں، ان کے پاس بہت بڑا ان کا وسیع کاروبار ہے، زمینیں ہیں، اور یہ گنے کے بڑے خریدار ہیں اور گنا اگاتے بھی ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک کیس کی انکوائری ہونی تھی، اور اس کے بعد پھر معاملہ بننا تھا کہ ریفرنس بنے گا، شاید یہ آگے چل کر ریفرنس کی صورت میں دائر ہو جائے۔ اور یہ جو سرائیکی صوبہ بنانے گئے تھے، یہ اپنے گھر کا کوئی صوبہ بنانے لگ گئے تھے، اس لیے جو ان کی اثاثے بڑھے تھے، تو اب اس سارے عمل کے خلاف کارروائی جو ہے اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت میں کچھ ہی عرصہ پہلے آئے، یعنی 2018 سے، تو وہ اسی میں جو کہ آپ نے سرائیکی صوبے کی بات کی، تو اس طرف موجودہ حکومت کا آپ کو لگتا ہے کوئی دھیان جائے گا؟ کیونکہ طریق انصاف بھی جانے سے پہلے جب ان کو لگا کہ حکومت میں رہنا شاید مشکل ہو گیا ہے، تو اس وقت انہوں نے اس پہ بھی تیزی دکھائی ہے۔ ہر دفعہ جنوبی پنجاب یا بہاولپور یا سرائیکی صوبہ اس کی بات ہر کیوں کرتا ہے، ہو کچھ نہیں پاتا؟ جی اصل میں انٹینشن کا معاملہ ہے۔ ایک یہ کہ پیپلز پارٹی کی یہ انٹینشن یہ تھی کہ انہوں نے 11 ضلع کیے، لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے تو 21 ضلع ہیں، اس پر لوگوں کا بحث چل رہی تھی۔ پھر پی ٹی آئی انہوں نے 2 ضلع اور کم کر دیے، میاں والی اور بکھر کو کم کر دیا، کہا کہ جی ہم تو 9 ضلعوں کا بنائیں گے صوبہ۔ اور پھر انہوں نے کہا چلو صوبہ نہیں بنتا ہے، ہم جو ہے وہ سیکٹریٹ بناتے ہیں، سیکٹریٹ بنانا شروع کر دیا۔ اچھا، میں خود گیا تھا کہ سیکٹریٹ تو دیکھیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ معلوم ہو جو پرانا سرکٹ ہاؤس تھا اس کا نام بدل کر اس کو جو ہے وہ انہوں نے سیکٹریٹ بنا دیا، اور ایک اور جو ہے وہ بہاولپور میں کچھ عمارتیں تھیں اس کو بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ، اور ایک صوبے کا دارالحکومت 2 شہروں میں قائم کرنے کی بات، یہ عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ ملتان میں بھی ہے اور بہاولپور میں بھی ہے۔ آئی جی یہاں بیٹھے گا، چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے گا، یہ عجیب و غریب یہ ایک اس طرح کے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی انٹینشن نہیں تھی، ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے معاملے کو لٹکانے کے لیے 2 جگہوں پر تقسیم کر دیا۔
پھر ایک یونیورسٹی کی بہت ہی قیمتی زمین اور بہت وہاں پر کیمپس چل رہے ہیں، عثمان بزدار کو آیا خیال کہ جناب اس یونیورسٹی کو ختم کر دیا جائے اور یہاں پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو شہر کا کیمپس تھا وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر سیکریٹریٹ بنا دیتے ہیں، یہاں دفاتر بنا دیتے ہیں۔ اس پر پھر بڑی کمپین چلی اور لوگوں نے شدید مظاہرے کیے، پھر وہ ہٹ گئے اس سے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہاں وہ زمین سے ان کی نظر اٹھ گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔